شدت، زحمت اور دشواریوں کے مواقع پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني۔ اے میرے معبود، تو نے اصلاح و تہذیب نفس کے بارے میں جو تکلیف مجھ پر عائد کی ہے اس پر تو مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ وقدرتك علي وعلي أغلب من قدرتي فأعطني من نفسي ما يرضيك عني۔ اور تیری قوت و توانائی اس امر پر اور خود مجھ پر میری قوت و طاقت سے فزون تر ہے، لہذا مجھے ان اعمال کی توفیق دے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں۔ وخذ لنفسك رضاها من نفسي في عافية۔ اور صحت و سلامتی کی حالت میں اپنی رضامندی کے تقاضے مجھ سے پورے کر لے۔ اللهم لا طاقة لي بالجاه ولا صبر لي على البلاء ولا قوة لي على الفقر۔ پار الہا، مجھ میں مشقت کے مقابلے میں ہمت، مصیبت کے مقابلے میں صبر اور فقر و احتیاج کے مقابلے میں قوت نہیں ہے۔ فلا تحظر علي رزقي ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد بحاجتي۔ لہذا میری روزی کو روک نہ لے اور مجھے اپنی مخلوق کے حوالے نہ کر، بلکہ بلا واسطہ میری حاجت برلا۔ وتولى كفايتي وانظر إلي وانظر لي في جميع أموري۔ اور خود ہی میرا کارساز بن اور مجھ پر نظر شفقت فرما، اور تمام کاموں کے سلسلے میں مجھ پر نظر کرم رکھ۔ فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها ولم أقم ما فيه مصلحتها۔ اس لیے کہ اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں اپنے امور کی انجام دہی سے عاجز رہوں گا، اور جن کاموں میں میری بہبودی ہے انہیں انجام نہ دے سکوں گا۔ وَإِن وَكَلْتَنِي إِلَى خَلْقِكَ تَجَهَّمُونِي وَإِن أَلْجَأْتَنِي إِلَى قَرَابَتِي حَرَمُونِي۔ اور اگر تو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا تو وہ تیوریوں پر بل ڈال کر مجھے دیکھیں گے، اور اگر عزیزوں کی طرف ڈھکیل دیا تو وہ مجھے
نا امید رکھیں گے۔ وإن أعطوا قليلا نكدا ومنوا علي طويلا وذموا كثيرا۔ اور اگر کچھ دیں گے تو قلیل و ناخوشگوار، اور اس کے مقابلے میں احسان زیادہ رکھیں گے، اور برائی بھی حد سے بڑھ کر کریں گے۔ فبفضلك اللهم فاغنني وبعظمتك فانعشني۔ لہذا اے میرے معبود، تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھے بے نیاز کر، اور اپنی بزرگی و عظمت کے وسیلے سے میری احتیاج کو برطرف فرما۔ وبسعتك فابسط يدي وبما عندك فاكفني۔ اور اپنی تونگری و وسعت سے میرا ہاتھ کشادہ کر دے، اور اپنے ہاں کی نعمتوں کے ذریعے مجھے دوسروں سے بے نیاز بنا دے۔ اللهم صل على محمد وآله وخلصني من الحسد واحصرني عن الذنوب۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے حسد سے نجات دے اور گناہوں کے ارتکاب سے روک دے۔ وورعني عن المحارم ولا تجرئني على المعاصي واجعل هوايا عندك۔ اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اور گناہوں پر جرت پیدا نہ ہونے دے، اور میری خواہش و رغبت اپنے سے وابستہ رکھ۔ ورضاي فيما يرد علي منك وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني وفيما أنعمت به علي۔ اور میری رضامندی انہی چیزوں میں قرار دے جو تیری طرف سے مجھ پر وارد ہوں، اور رزق و بخشش و انعام میں میرے لیے افزائش فرما۔ واجعلني في كل حالاتي محفوظا مكلوءا مستورا ممنوعا معاذا مجارا۔ اور مجھے ہر حال میں اپنے حفظ و نگہداشت، حجاب و نگرانی اور پناہ و امان میں رکھ۔ اللهم صل على محمد وآله واغض عني كل ما الزمتني۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے ہر قسم کی اطاعت کے بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ وفرضته علي لا في وجه من وجوه طاعتك أو
لخلقه من خلقه جو تو نے اپنے لیے یا مخلوقات میں سے کسی کے لیے مجھ پر لازم و واجب کی ہو. وإن ضعف عن ذلك بدني ووهنت عنه قوتي اگرچہ اسے انجام دینے کی سکت میرے جسم میں نہ ہو اور میری قوت اس کے مقابلے میں کمزور ثابت ہو. ولم تنله مقدرتي ولم يسعه مالي ولا ذات يدي اور میری قدرت سے باہر ہو اور میرا مال و اثاثہ اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو. ذكرته أو نسيته هو يا ربي مما قد أحصيته علي وأغفلته أنا من نفسي. وہ مجھے یاد ہو یا بھول گیا ہوں، وہ تو اے میرے پروردگار ان چیزوں میں سے ہے جنہیں تو نے میرے ذمے شمار کیا ہے، اور میں اپنی سہل انگاری کی وجہ سے اسے بجا نہ لایا. فأده عني من جزيل عطيته وكثير ما عندك فإنك واسع كريم. لہذا اپنی وسیع بخشش اور کثیر رحمت کے پیش نظر اس کمی کو پورا کر دے، اس لیے کہ تو تونگر و کریم ہے. حتى لا يبقى علي شيء منه تريد أن تقاصني به من حسناتي أو تضاعف به من سيئاتي يوم ألقاك يا رب. تاکہ اے میرے پروردگار جس دن میں تیری ملاقات کروں اس میں سے کوئی ایسی بات میرے ذمے باقی نہ رہے کہ تو اس کے مقابلے میں یہ چاہے کہ میری نیکیوں میں کمی یا میری بدیوں میں اضافہ کر دے. اللهم صل على محمد وآله وارزقني الرغبة في العمل لك لآخرتي. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور آخرت کے پیش نظر صرف اپنے لیے عمل کی رغبت عطا کر. حتى أعرف صدق ذلك من قلبي وحتى يكون الغالب علي زهدا في دنياي. یہاں تک کہ میں اپنے دل میں اس کی صحت کا احساس کر لوں اور دنیا میں زہد و بے رغبتی کا جذبہ مجھ پر غالب آ جائے. وحتى أعمل الحسنات شوقا وآمن من السيئات فرقا وخوفا. اور نیک کام شوق سے کروں اور خوف و ہراس کی وجہ سے
برے کاموں سے محفوظ رہوں۔ وهب لي نورا أمشي به في النار وأهتدي به في الظلمات۔ مجھے ایسا نور علم و دانش عطا کر جس کے پرتو میں لوگوں کے درمیان بے کھٹکے چلوں پھروں اور اس کے ذریعے تاریکیوں میں ہدایت پاؤں۔ واستضيء به من الشك والشبهات، اور شکوک و شبہات کے دھندلکوں میں روشنی حاصل کروں۔ اللهم صل على محمد وآله وارزقني خوفا غم الوعيد وشوقا ثواب الموعود۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اندوہ عذاب کا خوف اور ثواب آخرت کا شوق میرے اندر پیدا کر دے، حتى أجد لذة ما أدعوك له وكعبة ما أستجير بك منه، تاکہ جس چیز کا تجھ سے طالب ہوں اس کی لذت اور جس سے پناہ مانگتا ہوں اس کی تلخی محسوس کر سکوں۔ اللهم قد تعلم ما يصلحني من أمر دنياي وآخرتي، فكن بحوائجي حفيا۔ بار الہا، جن چیزوں سے میرے دینی و دنیاوی امور کی بہبودی وابستہ ہے تو انہیں خوب جانتا ہے، لہذا میری حاجتوں کی طرف خاص توجہ فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، وارزقني الحق عند تقصيري في الشكر لك بما أنعمت علي في اليسر والعسر والصحة والسقم، اور خوشحالی و تنگ دستی اور صحت و بیماری میں جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں ان پر ادائے شکر میں کوتاہی کے وقت مجھے اعتراف حق کی توفیق عطا کر، حتى أتعرف من نفسي روح الرضا وطمأنينة النفس مني، تاکہ میں تیرے حقوق و وظائف کے انجام دینے میں مسرت قلبی و اطمینان نفس محسوس کر سکوں۔ بما يجب لك فيما يحدث في حال الخوف والأمن والرضا والسخط والضر والنفع، خوف و امن، رضا و غضب اور نفع و نقصان کے موقع پر۔ اللهم صل على محمد وآله۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر
رحمت نازل فرما وارزقني سلامة الصدر من الحسد حتى لا أحسد أحدا من خلقك على شيء من فضلك. اور میرے سینے کو حسد سے پاک کر دے تاکہ میں مخلوقات میں سے کسی ایک پر اس چیز کی وجہ سے جو تو نے اسے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے حسد نہ کروں. وحتى لا أرى نعمة من نعمك على أحد من خلقك في دين أو دنيا أو عافية أو تقوى. یہاں تک کہ میں تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے، عافیت سے متعلق ہو یا تقوی سے، أو سعة أو رخاء إلا رجوت لنفسي أفضل ذلك بك ومنك وحدك لا شريك لك. وسعت رزق سے متعلق ہو یا آسائش سے، مخلوقات میں سے کسی ایک کے پاس نہ دیکھوں مگر یہ کہ تیرے وسیلے سے اور تجھ سے اے خدائے یگانہ و لا شریک اس سے بہتر کی اپنے لیے آرزو کروں. اللهم صل على محمد وآله. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. وارزقني التحفظ من الخطايا والاحتراس من الزلال في الدنيا والآخرة. اور مجھے خطاؤں سے تحفظ اور لغزشوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، دنیا و آخرت کے امور میں. في حال الرضا والغضب حتى أكون بما يرد علي منهما بمنزلة سواء. خواہ خوشنودی کی حالت ہو یا غضب کی، یہاں تک کہ غضب و رضا کی جو حالت پیش آئے میری حالت یکساں رہے. عاملا بطاعتك مؤثرا لرضاك على ما سواهما في الأولياء والأعداء. اور تیری اطاعت پر عمل پیرا رہوں اور دوست و دشمن کے بارے میں تیری رضا اور اطاعت کو دوسری چیزوں پر مقدم کروں. حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري وييأس ولي من ميلي. یہاں تک کہ دشمن کو میرے ظلم و جور کا کوئی اندیشہ نہ رہے اور میرے دوست کو بھی جنبداری اور دوستی کی روح میں بہہ جانے سے مایوسی ہو جائے. وانحطاط هواي واجعلني ممن يدعوك مخلصا في الرخاء دعاء المخلصين. اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو راحت و آسائش کے زمانے میں پورے اخلاص کے ساتھ ان مخلصین کی طرح دعا مانگتے ہیں.
الصابرين لك في الدعاء إنك حميد مجيد. جو اضطرار و بیچارگی کے عالم میں دست بدعا رہتے ہیں، بے شک تو قابل ستائش اور بزرگ و برتر ہے.